اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی محمد رسول اللہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ واللعنة الدائمة الأبدیة على أعدائهم أعداء اللہ من یوم عداوتهم إلى لقاء اللہ. أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. عزیزان محترم ناظرین گرامی، نقطۂ پرواز چینل کے توسط سے قرآن سے مانوس ہونے کے مراحل اور اس کی اہمیت اور ضرورت کو لے کر کے ہمارا دوسرا جلسہ ہے. تو پہلے جلسے میں قرآن سے مانوس ہونے کا پہلا مرحلہ قرآن کی قراءت اور تلاوت اور قرآن کو پڑھنا تھا. اب دوسرا مرحلہ قرآن میں تدبر اور غور و فکر کرنا ہے. یہ مرحلہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے، اس لیے کہ ہم نے عرض کیا کہ آپ نے قرآن کی تلاوت اور اگر قراءت نہیں کی تو قرآن پر بھی ہمارے اپنے اوپر بھی ظلم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اہمیت نہ دینا ہے کہ اس نے جو نسخہ ہمیں عطا کیا ہے اس نسخے کی طرف ہم مڑ کر بھی نہ دیکھیں. لیکن اب ہم نے جو مثال پہلے جلسے میں عرض کیا ہے اسی مثال کو لے کر کے جب اس ماہر ڈاکٹر نے آپ کی ان بیماریوں کے لیے جو نسخہ دیا، آپ نے اس نسخے کو دیکھا اور اس نسخے کو پڑھا، لیکن آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا، تو پھر بھی صحیح ہے کہ آپ نے یہاں پر اہمیت دی ہے. آپ کی اتنی مذمت اور ملامت نہیں ہوگی کہ اس نے بالکل اہمیت ہی نہ دی. آپ نے اہمیت دی ڈاکٹر کے نسخے کو، آپ نے لا کر کے پڑھا لیکن کچھ سمجھا نہیں، تو آپ کو حقیقی فائدہ اب بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر نے اس میں آپ کی بیماریوں کے لیے جو دوائیاں لکھی ہے اور جو کام آپ نے کرنے ہیں جو نہیں کرنے ہیں، جو پورا آپ کو دستور جو لکھا ہے، جب آپ کو وہ سمجھ نہیں آئے گی اور آپ اس پر عمل نہیں کر سکیں گے تو آپ کی بیماری وہیں کی وہیں رہے گی اور آپ کی بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہوگی. اس لیے تدبر اور تفکر کرنا، قرآن میں غور کرنا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور قرآن مجھے کس چیز کا حکم دے رہا ہے، قرآن مجھے کس چیز سے روک رہا ہے، یہ تب پتہ چلے گا کہ ہم قرآن میں تدبر بھی کرنے لگے. صرف تلاوت، صرف قرآن کو پڑھ کر آگے نہ گزریں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بعض اوقات جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم یوں ہی پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس آیت میں نماز کا حکم ہو رہا ہے، اس آیت میں وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اس آیت میں ہمیں غیبت سے منع کر رہے ہیں، اس آیت میں ہمیں کس چیز سے روکا جا رہا ہے، اس آیت کے ذریعے سے ہمیں کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہے، آپ کو قراءت اور تلاوت کا ثواب مل جائے گا، وہ اپنی جگہ پر اہمیت اس کی باقی ہے. قراءت اور تلاوت کی ثواب کے اعتبار سے اور معنوی جو آثار ہے اس کے اعتبار سے وہ اس کی اہمیت محفوظ ہے اپنی جگہ پر. لیکن جب آپ تدبر نہیں کریں گے، جب آپ قرآن کی آیت کے بارے میں غور نہیں کریں گے، سوچ نہیں کریں گے اور نہیں سوچیں گے اور آپ کچھ نہیں سمجھیں گے قرآن کو، تو آپ کو حقیقی فائدہ جو کہ آپ کی زندگی کو بنانا ہے، قرآن ضابطۂ حیات ہے، وہ آپ کی زندگی نہیں بن سکے گی اور آپ قرآن سے حقیقی استفادہ نہیں کر سکیں گے. اب مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں، آپ قرآن میں پڑھتے ہیں عاد کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں کہ انہوں نے یہ برا کام کیا تو اللہ کی طرف سے یہ عذاب آئی اور اس عذاب میں وہ لوگ گرفتار ہو گئے. قوم سمود کے بارے میں، قوم ہود کے بارے میں، قوم نوح کے بارے میں، قوم لوط کے بارے میں، یہ ساری داستانیں انبیاء کے داستانیں ہیں تاکہ ہم درس لے سکیں. جو طواغیت اور طاغوتوں کے داستانیں ہیں ان سے ہم عبرت لے سکیں. اب میں پڑھتا ہوں کہ آج کے ساتھ ایسا ہوا، میں تو صرف ریڈنگ کر رہا ہوں نا، مجھے نہیں پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو اب ممکن ہے میں قرآن پڑھنے کے بعد بھی
چونکہ میں نے سمجھا نہیں ہے تو میں بھی ممکن ہے وہی کام کر لوں اور میں بھی اسی عذاب میں گرفتار ہو جاؤں۔ تو عزیزان محترم، ضروری ہے یہاں پر کہ تدبر کر لے قرآن میں، تاکہ میں سمجھوں کہ قرآن کیا مجھے کرنے کا کہہ رہا ہے اور مجھے کس کام سے روک رہا ہے، میں کون سا کام کر لوں کہ جس کے نتیجے میں کمال تک پہنچ جاؤں، اور کون کون سے کام مجھے نہیں کرنا ہے، اور اگر میں ان کام کو کر لوں، ان کاموں کو انجام دوں تو میرے کمال تک پہنچنے میں وہ مانے ہیں۔ یہ سب کے سب اس وقت پتہ چلے گا کہ آپ قرآن میں تدبر کرنے لگ جائیں اور قرآن میں غور کرنے لگ جائے، فکر کرنے لگ جائے۔ اور عزیزان محترم، قرآن میں غور اور فکر نہ کرنے اور صرف تلاوت کرنے کا تو خود قرآن ہی نے ملامت کی ہے اس بات کی۔ 2 جگہوں پر، ایک سورہ محمد کی آیت نمبر 24 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن میں کیوں تدبر نہیں کرتے، کیوں غور نہیں کرتے، کیوں قرآن کے بارے میں فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ اللہ ملامت اور مذمت کر رہا ہے ان قاریوں اور ان تلاوت کرنے والے افراد کی کہ جو صرف اور صرف پڑھ کے گزر جاتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ قرآن ان سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور ایک مشہور و معروف جملہ اور شاید روایت بھی ہے، رب تالی القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قاری قرآن اور قرآن کی تلاوت کرنے والے افراد ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور قرآن اس پر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن سمجھ نہیں رہے ہوتے، وہ صرف پڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ پڑھتا ہے کہ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، لیکن وہ چونکہ نہیں سمجھتا، خود ظلم کر رہا ہے، تو قرآن کی لعنت اس پر پڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے قرآن کی تلاوت میں کہ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کاذبین پر اللہ کی لعنت ہو، ظالمین پر اللہ کی لعنت ہو، فلاں لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ وہ یہ سب پڑھ رہا تو ہوتا ہے لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں رہا ہوتا، اس لیے وہ ان کاموں کا مرتکب ہوتے ہیں، تو قرآن اسی پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن میں تدبر اور تفکر کرنا بہت ہی اہم ہے، لیکن قرآن میں تدبر کرنے کا طریقہ اور راستہ، آسان طریقہ، آپ کہیں کہ بھائی میں بڑی مشکل سے کچھ قرآن پڑھ لیتا ہوں، آپ تدبر اور تفکر کا کہیں میں کیسے کروں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے روزانہ ایک پارے کی اگر تلاوت کرنی ہے، اگر چند صفحے کی تلاوت کرنی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ابتدائی سے پورے ابتدا سے انتہا کے ساری آیتوں میں تدبر اور تفکر کرنا شروع کریں۔ پہلا آپ سٹارٹ کرنے کے لیے آپ ایسا کریں، آپ کچھ صفحوں کی یا ایک پارے کی یا 2-3 پارے کی تلاوت کرتے ہیں، روزانہ ایک صفحے میں یا روزانہ ایک آیت کے بارے میں آپ تدبر کریں۔ تدبر کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ بعض اوقات کچھ آیتیں آپ کو جو جالب لگے، آپ ان آیتوں میں جذاب جو آیتیں لگتی ہیں یا 1-2 آیت میں آپ ترجمہ دیکھنا شروع کریں۔ جب آپ ترجمے دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں سوالات اٹھ جائیں گے کہ یہ کیسا ہوا، یہ اس کا مطلب کیا ہے۔ جب سوالات آپ کے پاس پیدا ہو جائیں تو آپ ان سوالات کو لے کر کے مطالعہ کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، کسی عالم سے پوچھتے ہیں، یوں آپ کے لیے تدبر کا دریچہ کھل جاتا ہے آپ کے سامنے، اور یوں آپ تدبر کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ بہت ترقی کا شروع ہے آپ کی۔ پس عزیزان محترم، تدبر کرنا اور تفکر کرنا بہت ضروری ہے قرآن میں۔ پڑھنا اپنی جگہ پر اس کی اہمیت باقی ہے، تلاوت کرنا اس کے لیے ثواب ہے، لیکن اس سے آگے والا مرحلہ اور اس سے اہم مرحلہ کی تلاوت اور قراءت مقدمہ ہیں اس مرحلے کے لیے، وہ تدبر اور تفکر کا مرحلہ ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن کی دوسری آیت سورہ نساء آیت نمبر 82 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل نہ ہوئی ہو اور کسی اور کی طرف سے اگر یہ قرآن ہو تو اس میں بہت سارے اختلافات پائے جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم تدبر کریں تو قرآن کی حقانیت کا بھی پتہ چل جاتا ہے ہمیں۔ تو قرآن میں تدبر کرنا بہت ہی اہم ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن سے مانوس ہونے کی
اور قرآن کی تلاوت کرنے اور قرآن کی آیات اور قرآن کی تعلیمات کے بارے میں تدبر اور تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں بحق محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.